سوال نمبر 11 کے مطابق سرخ رنگ کے حروف میں جو ورثہ لکھے ہوئے ہیں ان میں 3 بیٹیاں ہیں، ماں ہے، حقیقی بائی ہے، دادی ہے اور نانی ہے۔ تینوں بیٹیوں کو 16 سہام مل رہے ذوالفروز میں، ماں کو بھی ذوالفروز میں 4 سہام ملتے ہیں، اور جب ان کا مجموعہ نکالا تو ہمارے پاس 16 × 4 20 آ گئے۔ دادی اور نانی جو ہے نا محجوب ہے، اس کی وجہ یہ کہ ماں موجود ہے، اگر ماں موجود ہے تو دادی اور نانی کو حصہ نہیں مل سکتا، تو 16 × 4 جو ہے نا یہ 20 سہام ہو گئے۔ اب 20 سہام میں کو جب اب 24 سے نکال لیتے تو 4 سہام باقی بچتے ہیں، جو 4 صاحب ہم نے حقیقی بائی کو اسبہ کے طور پہ دیے۔ اب ان کا جو یعنی وہ حصہ معلوم کرتے تو سہام فیکس ہر بیٹی کا 16/3 آتا ہے، ماں کا 4/1 اور حقیقی بائی کا یہ 4/1 آتا ہے، اور دادی نانی پہلے سے محجوب ہے۔ تو پس یہ جو ہے نا اب جب ہم اس کی تصحیح کرتے ہیں تو تصحیح میں جو اضافہ عقل ہے تعدادوں کا 3 1 1 کا اضافہ عقل 3 ہے، تو 3 سے ہم سب کو ضرب دیتے ہیں، 16/3 کو 3 سے ضرب دیا تو 16 سے ہم آگے، اور 4/1 کو 3 سے ضرب دیا تو 12 سے ہم آگے، اور 4/1 کو جب 3 سے ضرب دیا تو 12 سے ہم آگے۔ پس فی کا سہام میں ہر بیٹی کو 16 سہام ملتے ہیں، ماں کو 12 سہام ملتے ہیں، اور حقیقی بائی کو بھی 12 سہام ملتے ہیں، اور مجموعہ جو ہے وہ 24/3 72 سہام ہو گیا۔ اب جو سوال کیا جاتا ہے یہ اصل میں ایک تصحیح ہے، کیونکہ یہ سوال کتاب میں صفحہ نمبر 41 پر سوال نمبر 12 بنتا ہے، لیکن وہاں پر غلطی ہے۔ غلطی اس میں یہ ہے کہ وہاں پر بیٹی، بیوی، نانی، باپ اور دادی کا بتایا گیا ہے ایک تعداد میں، اور اس کو رد کے طریقے پہ حل کیا گیا ہے، حالانکہ اس میں باپ بھی موجود ہے، اور باپ کی موجودگی میں چونکہ وہ عصبہ ہے رد نہیں ہو سکتا۔ جو باقی سہام بچے یعنی 12/3 15/4 19/4 23 جو 1 سہام بچا وہ بھی باپ کو ملنا چاہیے تھا۔ بس وہاں اس کا جواب یہ بنتا کہ بیٹی کو 12، بیوی کو 3، نانی کو 4 اور باپ کو 5 سہام ملتے۔ تو وہاں تو اس کو غلط طریقے سے حل کیا گیا ہے، اس کی تصحیح فرما لیجئے گا۔ یہاں پر اس سوال کو چونکہ رد کا مسئلہ حل کرنا تھا، اس کا نمونہ بتانا تھا، لہذا ہم نے اس سوال کو تھوڑا سا تبدیل کیا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ سوال کیسا ہے۔ کالے رنگ کے خط میں جو وہ رسالے لکھے ہوئے ان میں بیٹیوں کی 2 تعداد ہے، بیوی 1 ہے، اور نانی اور دادی بھی 1 موجود ہے۔ ذوی الفروز نسبی کے طور پہ بیٹیوں کو جب بیٹا موجود نہ ہو میت کا 16 سہام ملتے ہیں اگر ان کی تعداد 1 سے زیادہ ہو۔ بیوی کو 3 سہام بطور ذوی الفروز سببی ملے، اور نانی اور دادی کو 2 سہام ملے کیونکہ ماں موجود نہیں ہے۔ جب ان کا مجموعہ کیا جائے تو 16 × 3 19 × 2 21 × 2 23 سہام بنتے ہیں، جو کہ 24 سے کم ہے، اور جو 1 سہام بچتا ہے اس کو لینے کے لیے کوئی اسبہ موجود نہیں۔ پس یہ ذوی الفروز جو 1 سہام ہے یہ ذوی الفروز نسبی کے اوپر رد کرنا پڑے گا۔ رد کرنے کا جیسا طریقہ بتایا گیا ہے، اس میں ہم ذوی الفروز نسبی کے سہام کا پہلے مجموعہ معلوم کرتے ہیں جس کو ہم نون کہتے ہیں۔ پس نون ہم نے سبز رنگ میں لکھا جو کہ 16 × 2 × 2 20 کے برابر ہے۔ پھر ذوی الفروز سببی کے سہام کو ہم 24 سے تفریق کر لیتے ہیں، تو اس کا جو حاصل ہوتا ہے اس کو ہم سین کہہ دیتے ہیں۔ یہاں پر سین 24 - 3 = 1 21 سہام آ گیا۔ پس اب جو ہے نا ہم نون کو جو کہ ذوی الفروز نسبی سے آیا ہے اس کو ہم ذوی الفروز سببی کے سہام سے ضرب دے دیتے ہیں، اور مجموعہ سہام سے بھی، اور جو سین ذوی الفروز سببی سے آیا ہے اس کو ہم ذوی الفروز نسبی کے سہام سے ضرب دے دیتے ہیں۔ پس 2 بیٹیوں کے سہام 12 کو ہم نے 21 سے ضرب دیا تو جواب 336 سہام آ گیا۔
اور نانی کے سہام 2 کو ہم نے 21 سے ضرب دیا تو جواب 42 سہام آ گیا، اور دادی کے سہام 2 کو ہم نے 21 سے ضرب دیا تو جواب 42 سہام آ گیا۔ یہ تو ہو گئے ذوی الفروض نسبی کے سہام کے بعد رد حصے۔ اب ذوی الفروض سببی کے سہام کو معلوم کرنے کے لیے اس کے سہام 3 کو ہم 20 سے ضرب دیں گے طریقے کے مطابق، جو کہ 60 سہام بنے، اور کل سہام کا جو مجموعہ پہلے 24 تھا، اب اس کو 20 سے جو ضرب دیا تو یہ 480 بن گیا، جو کہ 48 سے بھی حاصل ہوتا ہے، کیونکہ 336 کو 84 اور 60 میں جب جمع کیا جائے تو یہ بھی 480 بنتا ہے۔ اب ان کا اختصار بھی کیا جا سکتا ہے۔ اختصار کے لیے سب سے پہلے تو چونکہ 2 بیٹیوں کا حصہ ہے 336 سہام، اس کو ہم نے 2 پہ تقسیم کر لیا تو 168 سہام ہر بیٹی کے حصے میں آ گئے، اور بیوی اور نانی اور دادی کے سہام میں 60 اور 42 سہام آ گئے۔ جب ان کو مختصر کرنا ہو تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ 6 پہ سارے تقسیم ہوتے ہیں، پس 168 کو 6 پہ تقسیم کیا، جواب 28 آ گیا، تو یہ مختصر سہام فی کس ہے رد کے بعد، اور 60 کو جب 6 پہ تقسیم کیا 2 آ گیا، 42 کو جب ہم 6 پر تقسیم کرتے 7 آتا ہے۔ پس اب مختصر سہام فی کس بیٹی کے یعنی ہر بیٹی کے 28 سہام بنے، بیوی کے 10 سہام بنے، نانی کے 7 سہام بنے، اور دادی کے بھی 7 سہام بنے، اور ان کا جو مجموعہ ہے اختصار کے بعد وہ 80 سہام بن جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 42 پہ سوال نمبر 15 ہے۔ اس میں ورثہ ایک بیٹی ہے، 3 بیویاں ہیں، دادی کی ماں ایک ہے، اور نانی کی ماں جو کہ دادا کی ماں بھی ہے وہ بھی موجود ہے، اور ایک چچا زاد بھائی ہے۔ اصول کے مطابق ذوی الفروض میں بیٹی کو 12 سہام ملے، تینوں بیویوں کو 3 سہام ملے۔ ایک اختلاف اب اس میں آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر جدہ کو چاہے وہ کئی طریقوں سے حصہ پا رہی ہو صرف ایک ہی حصہ ملے گا، تو چونکہ نانی کی ماں دادا کی ماں بھی ہے ان کو صرف ایک ہی حصہ ملے گا، بس یہاں پر جدات کی تعداد 2 ہو گئی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، تو 2 سہام دادی کی ماں کو ملے، اور 2 سہام نانی کی ماں اور دادا کی ماں، یہ دونوں چونکہ ایک ہی ہے ان کو ملے، جبکہ چچازاد بھائی کو جو باقی 5 سہام بچتے ہیں اسبہ کے طور پہ مل گئے۔ بس امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بیٹی کے 12 سہام ہو گئے، ہر بیوی کے 1 سہام ہو گیا، اور دادی کی ماں کو 2 سہام مل گئے، نانی کے ماں اور دادا کی ماں کو 2 سہام مل گئے، اور چچازاد بھائی کو 5 سہام مل گئے۔ ان کے مطابق سوال اس طریقے سے حل ہوتا ہے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس میں نانی کے ماں اور دادا کی ماں کو علیحدہ جدہ مانا جائے گا، بس ہر نسبت کے مطابق اس کو حصہ دیا جائے گا، تو یہاں یہ فرض کیا جائے گا کہ نانی کی ماں الگ جدہ ہے اور دادا کی ماں الگ جدہ ہے، بس 3 جدات ہو گئیں، تو نانی کی ماں اور دادا کی ماں کو 2 حصے ملیں گے، اور دادی کی ماں کو صرف 1 حصہ ملے گا۔ تو کل سہام چونکہ جدات کو 4 ملتے ہیں، پس دادی کی ماں کو 4/3 سہام ملے، نانی کی ماں کو بھی 4/3 سہام، اور دادا کی ماں کو بھی 4/3 سہام ملے، اور چچازاد بھائی کو وہی 5 سہام ملے ہیں۔ اب جب ان کی تصحیح کرتے ہیں تو تصحیح میں بیٹی کو 36 سہام ملے زوزہ فکل کی ضرب کی وجہ سے جو کہ 3 ہے، اور بیویوں کو 9 سہام مل گئے، دادی کی ماں کو 4 سہام، نانی کی ماں کو 4 سہام، اور دادا کی ماں کو بھی 4 سہام ملے، اور چچازاد بھائی کو 15 سہام مل گئے۔ بس جب ان کو جمع کیا جائے گا تو نتیجہ یہ آئے گا کہ بیٹی کو 72 سہام میں 36 سہام ملیں گے، ہر بیوی کو 3 سہام مل گئے کیونکہ 3 بیویوں کو 9 مل رہا ہے، اور دادی کی ماں کو 4 سہام ملے، جبکہ نانی کی ماں اور دادا کی ماں چونکہ 2 حصے 4 بن رہے ہیں تو ان کو یعنی اس کو مشترکہ طور پر 8 سہام مل گئے، یعنی نانی کی ماں جو کہ دادا کی ماں بھی ہے اس کو 8 سہام مل گئے، اور چچازاد بھائی کو 15 سہام مل گئے۔ سوال نمبر 14
کے مطابق یہاں پر کالے حروف میں جو ورثہ کی تعداد دی ہوئی ہے، دادی کی ماں ایک ہے اور نانی کی ماں جو کہ دادا کی ماں بھی ہے وہ بھی ایک ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے مطابق اگر ہم اس کا سوال حل کرتے ہیں تو چونکہ یہ دونوں برابر برابر حصہ لیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نانی کی ماں اور دادا کی ماں چونکہ ایک ہی عورت ہے لہذا اس کو صرف ایک ہی دفعہ سے ملے گا، دونوں نسبتوں سے الگ الگ حصہ نہیں ملے گا۔ بس امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق دادی کی ماں کو 2 حصے ملیں گے اور نانی کی ماں کو بھی 2 حصے ملیں گے، یا کیجیے کہ ہر ایک کو ایک ایک سہام ملے گا جبکہ مجموعہ 2 سہام ہو۔ لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق نانی کی ماں کو اور دادا کی ماں کو جو کہ ایک ہی عورت ہے 2 نسبتوں سے ملے گا، لہذا یہ سمجھا جائے گا جیسے کہ گویا یہ 3 دادیاں تھیں، پس 4 سہام کو 3 پہ تقسیم کیا جائے گا، پس 4/3 4/3 4/3 ہر ایک کو مل جائے گا۔ تو ان میں سے جو دادی کی ماں ہے اس کو تو 4/3 نہیں مل جائے گا، لیکن جو نانی کی ماں اور دادا کی ماں ایک ہی عورت ہے اس کو دونوں حصے ملا کے 8/3 حصہ مل جائے گا۔ پس جب اس کی تصحیح کی جائے گی تو اس میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دادی کی ماں کو 1 حصہ ملے گا اور نانی کی ماں کو جو کہ دادا کی ماں بھی ہے 2 حصے مل جائیں گے۔ سوال نمبر 16 کے مطابق یہاں پر کالے رنگ کے حروف میں جو ورثہ دیے ہوئے ہیں ان میں 14 جدات بتائے گئے اور حقیقی بہن 2 ہیں، چچا زاد بھائی 3 تعداد میں بتائے گئے ہیں۔ اب یہ جو 14 تعداد میں جداد بتائے گئے ہیں اس کے لیے 13ویں پشت تک جانا ضروری ہے جو کہ انسانی صورت میں محال نظر آتا ہے، اس لیے یہ فرض کیا جائے گا کہ اس میں صرف پہلی پشت جو کہ اقرب پشت ہے وہ لیا گیا ہے، تو اس صورت میں پہلی پشت کو جو حصہ ملے گا اس میں 2 جدات ہے، پس ہم 2 جدات یہاں پر فرض کر لیں گے۔ اب ان دونوں جدات کو مشترکہ طور پر 4 سہام ملے، حقیقی بہنوں کو مشترکہ طور پر 16 سہام مل گئے، یہ تو ہو گئے ذوی الفروض میں حصہ لینے والے۔ حقیقی چچا زاد بھائیوں کو اسبا کے طور پر حصہ مل سکتا ہے، پس ذوی الفروض کے سہام کا جو حصہ ہے وہ 20 سہام بنتا ہے، اور یہ 20 سہام جب 24 سے نکالے تو 4 سہام باقی بچے 4 سہام چچا زاد بھائیوں کو دیے گئے ہیں۔ تو 4 سہام جب یہاں پر مل گئے چچا زاد بھائیوں کو تو اب ہمارے پاس فیکس جو حصہ آتا ہے وہ آ گیا جداد کے لیے 2، حقیقی بہنوں کے لیے 8 اور چچا زاد بھائیوں کے لیے 4/3۔ تو اب اس کا جو اضافہ عقل ہے وہ 3 بن جاتا ہے، تو 3 کو جب ہم ضرب دے دیتے ہیں 2 سے تو یہ 6 بن جاتا ہے، اور حقیقی بہنوں کے لیے جب ہم اس کو ضرب دیتے ہیں 8 سے تو 24 بن جاتا ہے، پس ہر حقیقی بہن کے لیے 24 سہام اور ہر جدہ کے لیے 6 سہام اور ہر حقیقی چچا زاد بھائی کے لیے 4 سہام بن گئے۔ سوال نمبر 17 کے مطابق پرپل رنگ میں جو ورثہ دیے ہوئے ہیں اس میں ایک ماں ہے، بیوی ہے اور 2 اخلافی بہنیں ہیں۔ ماں کو 4 سہام مل گئے، بیوی کو 6 سہام مل گئے، چونکہ میت کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور اخلافی بہنوں کو 8 سہام مشترکہ طور پہ مل گئے، ان کا جو مجموعہ 18 سہام بنتا ہے۔ 18 سہام 24 سے کم ہے، لیکن ذوی الفروض سے جو باقی حصے بچے اس کو لینے کے لیے اسبات موجود نہیں، لہذا رد کا سوال ہے۔ اب جب ہم رد کریں گے تو اس کا جو سین ہے یعنی 24 - 6 ذوی الفروض سببی کا جو مجموعہ ہم نے 24 سے نکالا وہ 18 بنتا ہے، اور نون جو ہے یہ ذوی الفروض نسبی کا جو مجموعہ ہے 4 × 8 12 بنتا ہے۔ بس ہم نے 12 کو ضرب دے دیا ذوی الفروض سببی کے سہام سے جو کہ 12 ضرب 6 72 بن گیا، اور 18 کو ہم نے ضرب دے دیا ذوی الفروض نسبی کے دونوں کے سہام کے ساتھ، تو وہ 4 ضرب 18 72 بن گیا۔ اس طرح خلافی بہنوں کے لیے 18 ضرب 8 144 بن گیا۔ پس سہام فیکس جو ہے وہ 72 72 72 بن گئے۔ جب ہم نے اس کا اختصار کیا تو فیکس سہام ہر ایک سہام آ گیا۔